الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا فضل، کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقائد کی محنت کے لیے بطور خاص قبول فرمایا۔ بحمد اللہ تعالی مرکز اہل السنت والجماعت سرگودا کئی سال سے عقائد کی محنت کر رہا ہے اور پورے عالم میں اس کے نتائج مرتب ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ سینکڑوں متخصصین سرگودا مرکز سے فارغ ہونے کے بعد پوری دنیا میں بہت اچھے انداز میں عقائد پر بطور خاص محنت فرما رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے شاگردی کا، بیعت کا اور عقائد کی محنت کا بہت سارے احباب ہیں۔ ان میں خیبر پختونخوا میں بحمد اللہ تعالی بہت سارے احباب بہت اچھا کام فرما رہے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ باقاعدہ اور باضابطہ پشاور میں طلباء کرام اور علماء اعظام کے لیے دورہ تحقیق المسائل منعقد کیا جائے، جس میں اعتدال، دلائل اور اخلاص کے ساتھ اکابرین اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے منہج کے مطابق عقائد، مسائل اور اخلاق کو پیش کیا جائے، یعنی ایک ایسا ادارہ ہو جو عقائد کے لیے، عقائد کی محنت کے لیے درسگاہ ہو، مسائل پوچھے جانے اور بتانے کے لیے دارالفتہ ہو، اور تزکیہ اور اخلاق کی اصلاح کے لیے باقاعدہ خانقاہ ہو۔ ایسے ادارے قائم کیے جائیں اور پشاور کے اندر بھی ہو۔ بحمد اللہ تعالی یہاں پشاور میں بہت اچھا کام مفتی قاری جمال الدین مشوانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اسکندر ٹاؤن میں فرما رہے ہیں۔ خانقاہی نظام ہے، ذکر اذکار کی ترتیب ہے، عقائد کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، آنے والوں کو بحمد اللہ تعالی مسائل بھی بتا رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا طارق حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی جو کہ محتمم سراج العلوم پلوسی پشاور بہت اچھا بحمد اللہ کام فرما رہے ہیں۔ تو میں نے ان حضرات سے گزارش کی کہ میری خواہش ہے کہ آپ پشاور میں ترتیب شروع کریں، تو باہمی مشاورت کے ساتھ یہ 19-20 اکتوبر 2021 کے 3 دن طے ہوئے، اور اس میں مشاورت کے ساتھ یہ طے کیا گیا کہ مفتی محمد اصغر صاحب، مفتی پیرزادہ اخند، مولانا خائستہ رحمان نعمانی اور مولانا قاری صفی اللہ صاحب، یہ حضرات باقاعدہ اسباق تقسیم کریں اور اسباق پڑھائیں، اور مرکز اہل سنت والجماعت کی ترتیب کے مطابق طلباء کرام کو یہاں پر عقائد اور اہل سنت والجماعت کے مسائل دلائل کے ساتھ پیش کیے جائیں۔ جو طلباء رات کا قیام فرمائیں ان کے کھانے کے انتظام بھی ہو، خانقاہی نظام بھی ہو، اللہ بھی کریں اور عقائد بھی سیکھیں۔ میں بہت زیادہ اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا طارق صاحب نے، مفتی جمال الدین مشوانی صاحب نے نگرانی فرمائی، محنت کی، انتظامات کیے، اور مولانا خائستہ رحمان نعمانی صاحب، مولانا صفی اللہ صاحب، مفتی
پیرزادہ صاحب، مفتی محمد اصغر صاحب وغیرہ یہ آپ حضرات کو اسباق پڑھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ عقائد، مسائل، اخلاق کی محنت کے لیے پوری دنیا میں دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے۔ میں آپ حضرات طلباء کرام سے بطور خاص یہ گزارش کروں گا کہ اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھیں، اہل حق کے عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھیں، اہل حق کے مسائل کو دلائل کے ساتھ سیکھیں، اور پھر دلائل، اعتدال اور اخلاص کے ساتھ عقائد کو بیان کریں، اپنے اکابر کے ساتھ رہیں، باقاعدہ بیت کا تعلق قائم کریں، اصلاحی نظام کے اندر آئیں۔ اس کا بہت زیادہ آپ طلباء کرام اہتمام فرمائیں۔ طالب علم کے اندر حفظ علم کا جذبہ بھی ہو، طالب علم کے اندر عبادت کا جذبہ بھی ہو، طالب علم کے اندر خدمت کا جذبہ بھی ہو، طالب علم کے اندر اساتذہ کرام کے ادب احترام کا جذبہ بھی ہو، طالب علم کے اندر دینی حمیت اور غیرت بھی ہو، اور دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ یہ طالب علم کے لیے از حد اور بے حد ضروری ہے۔ پھر وقت بہت کم تھا، 3 دن میں بہت کم سیکھا جاتا ہے۔ میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ وفاق المدارس کے امتحان جمعرات کو یعنی جب ختم ہو گئے سال کے آخر میں، جمعرات ختم ہوتے ہیں، جمعہ چھٹی، اور ہفتہ کے دن صبح ہمارا دورہ تحقیق المسائل مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ابھی سے سالانہ چھٹیوں میں دورہ تحقیق المسائل کرنے کا پختہ عزم فرما لیں، ارادہ فرما لیں۔ اور وہ طلباء کرام جو اس سال دورہ حدیث شریف میں ہیں، اور دورہ شریف کے بعد مرکز میں 1 سالہ تخصص فی تحقیق و دعویٰ یہ کرنے کا عزم کر لیں، ابھی سے ارادہ فرما لیں، ابھی سے نیت فرما لیں، تاکہ کھلا وقت آپ کے پاس ہو اور آپ خوب توجہ کے ساتھ وہاں عقائد سیکھیں، عقائد کے ماحول میں رہیں، دلائل کے ماحول میں رہیں، خانقاہ کے ماحول کے اندر رہ کر آپ حضرات یہ کام کریں۔ ایک تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے اندر علم، عبادت، خدمت، ادب، دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اور دینی غیرت اور حمیت پیدا فرمائیں۔ دوسری گزارش، چھٹیوں میں مرکز کا دورہ تحقیق المسائل وہ ضرور آپ حضرات حاصل کریں، وہاں پہنچیں، اور 1 سال تخصص کا آپ حضرات ارادہ فرما لیں۔ اور تیسری میں آپ سے گزارش کروں گا طلباء کرام سے، جن مدارس میں آپ پڑھتے ہیں وہاں کے اساتذہ کا ادب، وہاں کے اساتذہ کا احترام، اس ادارے کے نظم و ضبط کی پابندی بہت خیال فرمائیں، گناہوں سے دوری اس کا اہتمام کریں، اور نوافل، تلاوت، اذکار، پابندی اس کا بہت اہتمام فرمائیں۔ یہ چیزیں طلباء کے کرنے کی ہیں، اور اس کا بہت آپ نے خیال کرنا، اس میں کمی اور کوتاہی نہیں کرنی۔ علوم میں برکت نہیں ہوتی، پھر انسان کام نہیں کر پاتا، پھر الجھنیں پیش آتی ہیں۔ اور میں یہ طلباء کرام سے گزارش کروں گا، باہمی اہل حق کے لڑائی کا باعث نہ بنو، اہل حق کے درمیان جنگ و جدل کا باعث نہ بنو، اہل حق کے درمیان توڑ پھوڑ کا کبھی بھی حصہ نہ بنو۔ دیکھیں، بڑی واضح سی بات ہے، بڑی کھلی سی بات ہے کہ ہمارا پاکستان میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا تعلیمی پلیٹ فارم متفقہ طور پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے۔ ہم اس کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کے نظم کی بحمد اللہ تعالی پابندی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو شرور سے محفوظ رکھے، ماکرین کے مکر سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اور تمام کے شر سے بچائے، اور اس کو خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ اسی طرح
جس طرح یہ وفاق المدارس ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا تعلیمی بورڈ ہے اور تعلیمی پلیٹ فارم ہے، یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، اسی طرح ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا دعوتی اور تبلیغی اصلاحی پلیٹ فارم یہ تبلیغی جماعت ہے جو بحمد اللہ تعالیٰ پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں دین کا کام کر رہی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو مضبوط کرتے ہیں، ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں اور دعوت کے کام کو لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ حضرت مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ کی اس محنت کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بہاریں لگا دے، امت میں میٹھی سنتیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے زندہ فرما دے، اللہ تعالیٰ دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے۔ بالکل اسی طرح اسمبلی میں، سینٹ میں اور قانون سازی میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا پلیٹ فارم جمعیت علماء اسلام ہے۔ ہماری سیاسی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ہماری ووٹ کی طاقت جمعیت کے ساتھ ہے، ہماری اخلاقی ہمدردی جمعیت کے ساتھ ہے۔ جمعیت علماء اسلام اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی پاکستان میں ایک بہت منظم، بہت مضبوط اور بہت بڑی سیاسی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط فرمائے، اللہ تعالیٰ شرور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم طلباء کرام کو اپنے دائرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم نے ان دائروں سے باہر نہیں نکلنا، اپنے اکابر کے ساتھ رہنا ہے، اپنوں کے ساتھ رہ کر کام کرنا ہے، اپنوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، اور چھوٹی موٹی چپکلشیں باہمی ہو بھی جائیں اس کو نظر انداز کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، باہمی محبت کے ساتھ چلنا ہے اور اپنے تعلقات کو مستحکم کرنا ہے۔ غلط فہمیوں کے اندر نہیں آنا، بدگمانیوں کے اندر نہیں آنا، اپنوں کے بارے میں کبھی بھی نہ بدگمانی کریں، نہ بد زبانی کریں، نہ ہی اپنوں کے بارے میں منفی پروپوگنڈا کریں۔ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں، ہمارے نہایت نقصان دہ اور مضر ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ طلباء کرام، میں گزارش کروں گا جو شیخ آپ کو میسر ہو، جن سے آپ کا مزاج ملتا ہو اور جن سے آپ کا رابطہ ہو سکتا ہو، آپ ان سے اصلاحی تعلق قائم فرمائیں، آپ ان سے بیعت فرمائیں، ان کی خانقاہ میں چھٹیوں میں وقت لگائیں۔ درمیان میں جب آپ کو تعلیم سے فارغ وقت کو ملے تو اپنے شیخ کیا جائیں۔ بعض طلبہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے اکابر بیعت سے زمانہ طالب علمی میں منع فرماتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے اکابر اگر منع فرماتے ہیں تو ہمارے اکابر ہی بیعت بھی فرماتے ہیں، ہمارے اکابر بھی اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، ہمارے اکابر کے مدارس میں خانقاہی نظام اور ماحول بھی ہے۔ منع فرمانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ طلباء خانقاہی معمولات کی وجہ سے تعلیمی معمولات کو چھوڑ نہ دیں، تعلیمی معمولات کو نظر انداز نہ کریں تاکہ ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو۔ اور اب خانقاہی معمولات اگر اس طرز پر ہوں کہ جس میں تعلیم کا حرج نہ ہو بلکہ تعلیم کے لیے مفید ہو تو پھر چاہیے کہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ مثلا دیکھیں، ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں طلباء تہجد کا اہتمام فرماتے ہیں، فجر کی نماز میں سورہ یاسین، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور پہلا سبق فجر کی اذان کے بعد فجر کی نماز سے پہلے الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ درجہ حفظ کے طلباء، درجہ کتب کے طلباء، درجہ تخصص کے طلباء شروع میں تعلیم کا آغاز فجر کی نماز سے پہلے کر دیتے ہیں، اشراق تک مسجد میں رہتے ہیں، نماز اشراق پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، ناشتہ وغیرہ کر کے اسباق میں مشغول ہو جاتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد اوابین کا اہتمام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہی خانقاہی معمولات ہے۔ اب بتائیں، ان خانقاہی معمولات سے تعلیم کا کیا نقصان ہے؟ اس میں تعلیم کا کیا حرج ہے؟ کوئی اس میں تعلیم کا حرج نہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جن سے آپ کا مزاج ملتا ہو،
جن سے آپ کا رابطہ ہوتا ہو آپ ان سے بیعت کا تعلق بھی قائم کریں اور اپنے معمولات کو جاری رکھیں۔ معمولات کو جاری رکھیں۔ معلومات کافی نہیں ہے، معلومات کافی نہیں ہے، معلومات اور معمولات یہ دونوں بہت ضروری ہیں۔ جس طرح انسان کی معلومات کا درست ہونا ضروری ہے، اس سے بڑھ کے انسان کے معمولات کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر علم ہو اور عمل کی دولت نہ ہو، یہ علم زار ہے، یہ علم نقصان دیتا ہے، اور علم جس پر عمل ہو یہ علم نافع ہے، یہ علم مفید ہے، دنیا آخرت میں انسان کو نواز دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ دعا مانگی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، وہاں آپ نے یہ بھی دعا مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ آپ نے علم نافع اللہ سے مانگا ہے تو علم غیر نافع، علم زار، نقصان دہ علم سے پناہ بھی مانگی ہے۔ اس لیے ہم علم نافع چاہتے ہیں اور علم زار سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ میں آپ حضرات طلباء سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ اسی طرح ہمارے مرکز سے شائع ہونے والی کتب آپ اپنی بساط کے مطابق لیں، ان کا مطالعہ کریں، مرکز سے فائلیں منگوائیں اور مطالعہ کریں۔ بحمد اللہ تعالی قرآن کریم کی آیات عقائد اور احکام دروس القرآن کے عنوان پہ تفسیر کر کے ہم لا چکے ہیں۔ 5 جلدوں میں دروس القرآن آ گیا ہے۔ رمضان مبارک تراویح کے بعد ایک پارے کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے خلاصۃ القرآن ایک جلد میں آ گیا ہے۔ ابھی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بحمد اللہ تعالی جاری ہے، تقریباً اس کے 4 پارے مکمل ہو چکے ہیں، آگے اس پر اب کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر ایک ایک آیت کی تفصیلی انشاءاللہ کام قرآن کریم کی تفسیر پر ہوگا۔ اسی طرح احادیث میں جس طلباء کا ذوق ہو، عقائد کی محنت کا ذوق ہو، تو دروس الحدیث کی جلد آئی ہے جس میں اہم ترین احادیث کی بہترین انداز میں تشریح کی گئی ہے۔ جلد نمبر 2 مشکات شریف کا کتاب الفتن وہ تفصیل سے آ رہا ہے۔ جلد نمبر 3 انشاءاللہ پھر اس کے بعد آ رہی ہے، جس میں ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ بخاری شریف سے جو اہل باطل نے احادیث لے کر اپنا مستدل بنایا ہے، ہم نے اس کو نقل کر کے اس کا جوابات دیے ہیں۔ دورہ حدیث شریف میں جو طلبہ ہیں ان کے لیے ہفتہ میں پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں کوشش کرتا ہوں سبق پڑھا کے صحیح بخاری کے جو اہل باطل کے مستدلات ہیں اس کے جوابات دیے جائیں، اور اس پر بحمد اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح کام شروع ہے۔ المحند اس پر کام ہو گیا ہے، عقیدہ طحاویہ اس کی شرح آ گئی ہے، الفقہ الاکبر میری طرف سے کام مکمل ہے، نظر ثانی کا کام شروع ہے، اللہ پاک کو منظور ہوا تو دسمبر سے پہلے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی چھپ جائے گی دسمبر 2021 کو، کوئی تاخیر ہوگی 2022 کے اندر آ جائے گی۔ یوں عقائد پہ کام جاری ہے، اور پھر العقیدۃ الحسنیٰ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، العقیدۃ النصفیہ اس کا، اور کچھ اور بھی ایسی کتب ہیں جن کو پڑھانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ العزیز، اور طلباء کے سامنے سب چیزیں آتی رہیں گی۔ بہرحال آپ طلباء نیت کریں، عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں انشاءاللہ کہ آپ نے عقائد کو پڑھنا ہے اور عقائد کو پڑھانا ہے، آپ نے عقائد کو سیکھنا ہے اور آپ نے عقائد کو سکھانا ہے، آپ نے عقائد کو سمجھنا ہے اور آپ نے عقائد کو سمجھانا ہے، اور پورے عالم میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد کو لے کر آپ نے جانا ہے، پھیلنا ہے، میدان عمل میں نکلنا ہے۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں، اور میں بارہا اپنے طلباء کو یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں، اپنے اکابرین کے دائرہ سے باہر نہیں نکلنا۔ عقائد اور مسائل پر جو ہمارے اکابر تشریحات فرما چکے ہیں، ہم اس سے باہر جانے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ میں طلبہ کرام کو یہ مشورہ دوں گا، جب آپ کسی عقیدے کو سمجھنا چاہیں، آپ کسی اختلافی مسئلہ کو سمجھنا چاہیں، آپ اس کو عوام میں بیان کرنا چاہیں، آپ اس کو طلبہ میں لانا چاہیں، آپ اس پر میدان عمل میں نکلنا چاہیں، تو ہمارے اکابر کا جو اردو لٹریچر ہے
اس میں جو عقائد پر کام ہوا پہلے اس کا مطالعہ فرمائیں، اس کے بعد آگے نکلیں۔ بعض کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس عربی کتب موجود ہیں اور ہم تو اردو کا مطالعہ کرتے ہی نہیں اور اس سے صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ بس اوقات عربی سابقہ کتب پڑھتے ہیں اور اس سے بات نہیں سمجھ پاتے، اپنے اکابرین کے خلاف ایک ذہن بنا لیتے ہیں اور بعد میں خود کو اہل حق کہہ کر اپنے اکابر کو اہل باطل کہنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ نقصان دہ فکر ہے، یہ بہت بڑا لمحہ المیہ ہے، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں کہ پہلے اپنے اکابر کو پڑھیں۔ محدث العصر، امام العصر، خاتمۃ المحدثین علامہ محمد انور شاہ کشمیری نور المرقد فرمایا کرتے کہ میرا اپنا ذہن یہ تھا کہ اردو زبان میں علم کا ذرہ نہیں ہے، اردو زبان علم کے سے خالی ہے، اردو زبان میں علم نہیں ہے۔ لیکن میں نے جب حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر بیان القرآن کا مطالعہ کیا تو میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ اردو کا دامن بھی اپنے اندر کس قدر علوم کو لیے ہوئے ہے۔ میں اپنے طلباء سے گزارش کروں گا اپنے اکابر کی تحقیقات پر مکمل اعتماد فرمائیے۔ ہمارے اس ماضی قریب میں امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز صفدر نور المرقدہ کی تحقیقات بہت زیادہ باعث خیر و برکت ہے، ہر نے بہت محنت فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت وکیل اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ چکوال والے، آپ نے بہت محنت فرمائی ہے۔ اسی طرح رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ شمشیر بے نیام تھے، آپ نے بڑی محنت فرمائی ہے۔ ان حضرات کے لٹریچر کو پڑھیں، ان کی کتب کا مطالعہ فرمائیں، اپنے اکابر کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے اکابر سے دور نہیں جانا۔ تو میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ اس پہ توجہ دیں گے، آپ اس کو اپنے پلے تھام لیں، آپ اس کو پلے باندھ لیں، ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامیں گے، انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ ہم نے اس سال دورہ تحقیق المسائل کرایا ہے پشاور میں، اللہ پاک نے چاہا تو آئندہ سال بھی ہم مناسب تاریخ مشورے سے طے کر کے یہ دورہ تحقیق المسائل منعقد کرتے رہیں گے۔ جو یہاں علماء کرام موجود ہیں، یہاں طلباء کرام موجود ہیں، میری پوری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، میرا مرکز کے تمام اساتذہ، یہ آپ کے خدام ہیں، ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ آپ جب چاہیں ہمارے یہاں تشریف لائیں اور جب ضرورت محسوس فرمائیں ہمیں دعوت دیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ طلباء کرام اور علماء اعظام سے میں گزارش کروں گا آپ پورے خیبر پختونخوا میں دورہ تحقیق المسائل یہ دورہ جات منعقد فرمائیں، تیاری کر کے طلباء کو سکھائیں، محنت کر کے طلباء کو میدان میں لائیں، احقاق حق، ابطال باطل، دلائل، اعتدال اور اپنے اکابر کے منہج کے مطابق اخلاص کے ساتھ کریں، انشاءاللہ العزیز بے حد اس کا نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہماری اس مختصر سی نشست کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں چونکہ اس وقت آپ کے قریب نہیں، کافی دور ہوں، لمبے سفر پر ہوں، آپ کے پاس نہیں آ سکا، آپ کے وہاں ہوتا تو ضرور آپ کی خدمت میں آتا، براہ راست بات کرتا، لمبی بات کرتا۔ میں مختصر وقت اس لیے مختصر بات کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی اذان ہو جائے گی، پھر مغرب کی نماز کا وقت ہوگا، بہت سے حضرات میں مغرب کو اپنے مدرسے میں پہنچنا ہوگا، اپنی مسجد میں پہنچنا ہوگا، وقت کم ہوتا ہے، اس لیے میں مختصر بات آپ کے ساتھ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔